السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، الحمدللہ اس ملک کے اندر ہم مسلمان ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ اس کے باوجود آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو جگہ جگہ پر ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے قائدین کو، علماء کو اور بڑے بڑے مفکرین کو بغیر کسی وجہ کے انہیں گرفتار کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ مسلمان جب عمومی طور سے جب ان حالات کو دیکھتے ہیں، ایک قسم سے سہم گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں کہ آخر ہمارا ہوگا کیا۔ کبھی کبھی شیطان ہمارے دلوں کے اندر ایسے بیہودے قسم کے وسوسے کو ڈالتا ہے، ارے یار تم مسلمان ہو کر پیدا ہوا، مسلمان کے گھرانہ کے اندر تو رہ رہا ہے اور اسلامی نشانیاں تیرے پاس ہیں، مسجدیں ہیں، مدارس ہیں اور خانقاہیں ہیں اور دینی درسگاہیں ہیں جس کی طرف تیری نسبت ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے میرے اوپر حالات آ رہے ہوں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، بڑے خوش و خرم ہیں اور آرام کے ساتھ میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ آئیے آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس وسوسے کو دور کر کے ہم اپنے ایمان کے اندر پختہ کیسے رہیں۔ حضرات، ہمیں معلوم ہے، تاریخ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے، جب جنگ بدر ہوئی تو اس وقت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مکمل طریقے سے 100% غلبہ تھا۔ وہی اس کے دوسرے سال جب جنگ احد ہوئی، ایسا ہی غلبہ اگر مسلمانوں کو رہتا تو پردہ اٹھ جاتا اور ہر شخص یہ سمجھتا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اس کا تعلق غیب سے ہے، غیب کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ مضبوط ہو، سٹرونگ ہو۔ اسی کو سورہ بقرہ کی دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو بن دیکھی ہوئی چیز کے اوپر، جیسے جنت ہے، جہنم ہے، قبر ہے، حشر ہے، نشر ہے، ان حالات کو ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے بتایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، اس کے اوپر ہمارا پورا اعتماد ہے۔ اس کو غیب کہتے ہیں۔ غیب کے ساتھ میں ایمان والوں کا رشتہ مضبوط ہو، اس لیے اس طرح کے حالات کو لے کے آئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد میں جزوی طور سے انہیں تھوڑی بہت ناکامی مسلمانوں کو دی تاکہ ان کا ایمان اور عقیدہ اور پختہ اور مضبوط ہو۔ ہمیں معلوم ہے جب جنگ بدر ہوئی اس وقت منافقین کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس کے دوسرے سال جنگ احد ہوئی تو اس میں منافقین کا ایک بہت بڑا ٹولہ آ کر شریک ہو گیا۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور دل کے اندر کفر اور نفاق جو چھپا ہوا ہو۔ چنانچہ اس وقت ابو سفیان منافقین کے ٹولے کے ساتھ میں تھا، وہ کہنے لگا، ان ھذا الامر قد توجہ، لو جی اب اسلام آگے بڑھنے لگا، اب سازش یہ کرو کہ تم مسلمانوں کے لبادے کو اور لباس کو اوڑھ لو اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرو اور ان کے صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، ذکر و اذکار کرو، ان کو یہ ثابت کرو اور ان کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرو اور پیچھے سے ان کی جڑوں کے کاٹنے کی سازشیں کرتے رہو۔ یہ حقیقت میں آستین کا سانپ تھا۔ اس سانپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو باخبر کرنا تھا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ وہ مسلمانوں کے صفوں کے درمیان میں رہتے ہوئے جنگ احد کے لیے آیا ہوا تھا۔ کل 1000 مسلمان تھے، ان میں سے ابو سفیان نے 300 کے ٹولے کو لے کر میدان احد سے پیچھے سرک گیا۔ الحمدللہ اس سے یہ ہوا کہ منافق کون ہے، کافر کون ہے، مسلمان کون ہے، یہ کھل کر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو دوسری صورت ہے سورہ آل عمران، اس کے آیت نمبر 166، اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو کچھ تم کو تکلیف پہنچی ہے جس دن دو جماعتیں آپس میں بھیڑی، آپس میں مقابلہ ہوا، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، آگے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے تھا ایمان والے کون ہیں یہ نکھر کر سامنے آ جائے اور ان لوگوں کو بھی جان لیں کہ جو منافقین ہیں۔ لہٰذا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے یہ بات کھل کر آ گئی کہ ہمارے درمیان میں جن کو ہم مسلمان سمجھے ہوئے تھے حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں،
وہ کون ہیں؟ یہ منافقین ہیں، مشرکین ہیں، ہمارے دشمن ہیں، اور انہوں نے حضرات صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر کچھ کمزوریاں ڈالنے کی کوشش کی۔ اگر تم ہمارے ساتھ میں ہوتے تو تمہارے سامنے ایسے حالات نہ آتے۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ چلو تمہارے کہنے کے مطابق جنگ نہیں ہوئی، جنگ میں تم نہیں بھی آئے، تو کیا موت تمہارے اوپر سے ٹل سکتی ہے؟ تو میدان جہاد میں چاہے تمہیں موت آ جائے یا بستر میں موت آ جائے، کہیں بھی موت آ سکتی ہے۔ حضرات ناظرین، اب مجھے مزید تفصیل اس سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے نہیں ہیں، بتانا فائنل یہ ہے کہ حالات جو بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کیسے ہی سخت ترین حالات کیوں نہ ہو، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کو نکھارنے کے لیے ہے کہ ہم اپنے اسلام میں، ہم اپنے ایمان میں کتنے پختہ ہیں اور مضبوط ہیں۔ تو لہٰذا چاہے وہ پورا غیر مسلمین کا ٹولہ ہو، اس کے درمیان میں مسلمان کا ایک گھر ہو، تب بھی اس کے پر حالات آئے تو گھبرائے نہیں، ہمت ہارے نہیں۔ موت تو ہر حال میں آنی ہے، بس دنیا کی چند دن کی زندگی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہماری موت اسی شکل میں اگر لکھی ہوئے تو آخرت جو ابد الاباد کے لیے ہے، وہاں پر خوشی کے ساتھ میں رہیں گے، جنت کے نعمتوں کے ساتھ میں ہم اور آپ کھیلیں گے، کودیں گے اور مزے کریں گے۔ تو لہٰذا مسلمانوں، ہندوستان کے خصوصاً رہنے والے مسلمانوں، ہرگز یہاں کے موجودہ حالات سے گھبراؤ نہیں۔ حالات آنے کے بعد میں تم یہ نہ سمجھو کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اوپر اس طرح کی مصیبتیں اور تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کو نکھارنے کے لیے، ہم اپنے ایمان میں ان حالات کے اندر کتنے مضبوط ہیں یہ دیکھنے کے لیے ہیں۔ دعا کریں جس طریقے سے ہمیں پیدائشی مسلمان بنائے ہیں، موت کے آخری سانس تک ہمارے اور آپ کے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ میں اپنے دلوں کے اندر جمائے رکھے، کیسے بھی حالات آئے اس کو برداشت کر کے اپنے ایمان کو باقی رکھنے کی فکریں کرنا ہم سب کو آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔